السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے، ہم بھی بہت خوش ہیں۔ اور یہ کراچی کی گرمی اور لوڈ شیڈنگ آپ کو دکھاتی ہوں میں نے شام میں ویڈیو بنانی تھی۔ یہ میں دال کی بھپوریوں کا سالن بنا رہی تھی اسپیشل۔ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ یہ چائے پکنے کے لیے رکھی ہے میں نے، یہاں اتنی بھی روشنی نہیں تھی کہ میں ویڈیو ایڈٹ کر لوں۔ پھر یہ دیکھیں دال کو دھو کے میں نے رکھ لیا تھا، سل بچھا لی تھی، اس کے اوپر پیستے ہیں نا دال کو تو پھر بناتے ہیں۔ جو لوگ بناتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، ویسے زیادہ تر اکثر لوگ بناتے ہی ہیں۔ اور یہ ٹماٹر اور پیاز لائٹ آ گئی تھی یہاں پہ، میں نے کہا جلدی سے یہ پیس لوں ورنہ یہ نہ ہو لائٹ چلی جائے، کیونکہ آج نا ہماری لائٹ بار بار جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا لائٹ کو، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں شام کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا تو، لیکن بار بار لائٹ جانے کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوئی میرے ساتھ کل نا۔ اور یہ پیازوں میں پتہ نہیں کیا یہ وائٹ وائٹ بیچ میں آ رہا ہے آج کل، تو اسے کالا کالا نشان سے بھی ہوتے ہیں اندر، تو یہ نکل آیا تھا۔ تو پھر میں نے دوبارہ پیاز کو دھویا اور یہ ٹماٹر اور پیاز کو میں نے سوچا بس جلدی جلدی گرائنڈ کروں، اور اچھا ہوا میں نے ان کو جلد سے نا گرائنڈر کر لیا، ورنہ وہ لائٹ جیسے ہی گرائنڈ کر کے میں نے مسالہ پکنے ہی یہ جیسے ہی مسالہ میں نے پکنے رکھا وہ پیس کے رکھا ہے نا پکنے کے لیے، ایسے ہی لائٹ چلی گئی تھی، تو نا میں نے کہا اچھا ہی ہوا یہ میں نے مسالہ پکنے رکھ دیا۔ گرائنڈر کرنے کا زیادہ مسئلہ تھا کیونکہ اس کا جو شوربہ ہوتا ہے نا وہ پتلا ہوتا ہے، پیاز اور ٹماٹر گرائنڈ کرتے ہیں اور اس میں نمک مرچ ہلدی دھنیا ڈال کے اور آئل کو گرم کر کے اس میں ڈال کے پکنے کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور لہسن ادرک بھی ڈالتے ہیں۔ آپ لوگ کیسے ڈالتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں؟ جب بھی آپ میرا ولاگ دیکھیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور کچھ اس میں ڈالنے سے یا کرنے سے اچھی بنتی ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ دال کے پکوڑے ڈلیں گے نا اس میں تو یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دو دفعہ میں نے گرائنڈ میں کیا نا تو اس سے نا بالکل ٹوٹ گئے تھے سالن میں جا کے، پھر میں نے کہا نہیں اب سل پر ہی پیسوں گی، چاہے تھوڑی سی محنت ہو، لیکن ظاہر ذائقہ بھی اسی سالن میں آتا ہے جس میں تھوڑی محنت ہوتی ہے انسان کی، اور محنت کا پھل تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، یہ تو ہم سب کا یقین ہے۔ اب دیکھیں میں نے مسالہ پکنے رکھ دیا تھا، اب سل پہ دال میں نے ایسے ہی چھوڑ دی، میں نے کہا لائٹ چلی بھی گئی تو دال تو پستی رہے گی، یہ لہسن ادرک بھی ایڈ کر دوں گی میں اس کے اندر 1 چمچ۔ اصل میں لہسن ادرک نا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں زیادہ یوز کیا کرو، اس سے نا تھوڑی یہ جو باڈی میں چکنائی ہوتی ہے اور کیا فیٹ ہوتا ہے یہ گھلتا ہے نا اس سے، ادرک سے۔ یہ میں نے کیبنٹ کھولا، میرا کیمرہ رکھا تھا، میں گھبرا گئی، میں سمجھی شاید میرا نا موبائل ہی نیچے گر گیا، لیکن شکر ہے بچت ہو گئی تھی۔ بس وہ جلدی جلدی کام کر رہے ہو نا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ دیکھیں میں دال پیسنے کے لیے دوبارہ آ چکی ہوں، ایک تو میری سل چھوٹی سی ہے نا تو اس پہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے ہی پستا ہے، کیونکہ ہماری فیملی کے حساب سے ہے، میں اور میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا ہم اسپیشل کوئی سالن بناتے ہیں تو پھر میں اپنے ساس سسر کو بھی دیتی ہوں، اپنی جٹھانی کو بھی دیتی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں روز روز تو بنتی نہیں ہیں، کبھی کبھی بنتی ہیں۔ اور تو میں نے کہا چلیں، میرے ہسبینڈ کی موسٹ فیوریٹ ڈش میں سے یہ ایک ڈش ہے، تو صبح ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے تم کیا بنا رہی ہو، میں نے کہا یہ بنا رہی ہوں، اب وہ آتے ہی ان کا سوال یہی ہونا کہ کیا بنایا ہے۔ اس ٹائم ابھی میرا خیال یہ ٹائم ہو چکا تھا 6:30 یا 6:45 کا ٹائم تھا، اور ابھی لائٹ آئے ہوئے صرف 10 سے 15 منٹ ہوئے ہوں گے، بس اتنی دیر جتنے میں نے گرائنڈ کیا مسالہ، بس اتنی سی دیر۔ میں نے بچوں کو بھی نا کھانا ان کو ہی دے دیا تھا، میں نے کہا آپ لوگ خود ہی کھا لو، صحیح سے کھا لینا، لائٹ بار بار جا رہی ہے، بلکہ میں نے استری بھی کرنے تھے کپڑے، وہ بھی میرے رہ گئے استری کرنے کے کیونکہ لائٹ ہی نہیں تھی، اور گرمی تو انتہا کی، اتنی زیادہ گرمی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں، کراچی والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کے دل میں بھی رحم ڈالے اور ہم پہ بھی اللہ اپنا رحم کرے، کیونکہ جتنی گرمی ہے یہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں جو ہم گزارا کر رہے ہیں یہاں پر۔ باقی شہروں میں بھی ہے گرمی، لیکن یہاں کی گرمی کا کوئی کہتے ہیں نا حساب نہیں ہے، بہت بے انتہا کی گرمی ہے۔ میرے میاں تو یہی کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا، جو ہم اتنے گناہ گار ہیں ان کا معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ میرے میاں کہہ رہے ہیں مسجدوں میں دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گرمی ہم پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ہمیں یہ گرمی ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے، اللہ نے ہمیں سزا دی ہے۔ یہ دیکھیں لائٹ چلی گئی اور یہاں مجھے اتنا غصہ آیا، بس میں نے کہا میں اپنی آڈینس سے کہتی ہوں کہ نہ میری ویڈیو کو آپ لوگ فالو کریں اور دیکھیں، یہ ہمارا حال دیکھیں کیا ہے، یہ دیکھیں
اب میں نے کینڈل جلا لی تھی کیونکہ چارجنگ لائٹیں کتنا جلیں گی. اب یہ پھر آ گئی لائٹ. یہ تقریباً 8:15 کا ٹائم تھا، 1.5 گھنٹہ دوبارہ لائٹ گئی رہی ہے. 7:15 7:10 پہ لائٹ چلی گئی تھی اور یہ 8:30 یا اس طرح کا ٹائم سے ایز اٹ از ٹائم نہیں یاد. تو یہ دال کا میں نے جو اس میں نمک مرچیں پیاز ہری مرچیں ڈال کے بنایا ہوا تھا اس کے پکوڑے بنا رہی تھی. یہ میں نے بڑی کڑھائی میں بنائے تھے کہ تاکہ جلدی جلدی بن جائیں، کیونکہ گرمی ظاہر ہے اس ٹائم بھی ہوتی ہے گرمی. تو پھر ساتھ میں سالن بن رہا ہے. وہ جو سالن مسالہ بھون کے نا میں نے اس کے اندر شوربہ کر کے اسے تھوڑا سا پکایا تھا کہ ایڈجسٹ ہو جائے گا نا مسالہ اس کے اندر. تو پھر یہ پکوڑے اس کے اندر ڈال دیں گے. میں نے اپنے بچوں سے پوچھا آپ لوگ پکوڑے کھاؤ گے ڈال کے؟ تو میرے بچے کہہ رہے ہیں نہیں. یہ آج کل کے بچے دیکھو کھاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے زمانے میں جب ہماری امی ابھی بھی بناتی ہیں تو ہم سب ان سے کہتے ہیں امی ہمیں بھی دو امی ہمیں بھی دو، اور یہ ہمارے بچے کھاتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہماری روایتیں ہیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس ان لوگوں کو آج کل نہ کسی چیز کا بس کوئی سسٹم نہیں ہے آج کل کے دور میں. ایک کچھ نہ ترتیب ہے. سچ جو بات ہے ہم لوگ خود اتنے بزی ہیں، ہم اپنے بچوں کو جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اتنا ہم سکھا رہے ہو بتا رہے ہیں. لیکن کچھ بچے یہ آج کل کے دور کے بچے ہی الگ ہیں. وہ دور کے ہیں ہی نہیں جو سنتے تھے سمجھتے تھے. بس اتنا سمجھ لیتے ہیں جتنی ان کی پہنچ ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں سوچتے سمجھتے. بس یہی ہے آج کل کے بچوں کا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اچھا نیک بنائے اور اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی نیک بنائے. بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں. ایک کمنٹ آیا تھا میری ویڈیو پہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اس لیے اپنی ویڈیو میں آپ سب جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور سب سے بڑھ کر سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ رہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں. کہیں نہ کہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو پسند آئے گا. اور جب بھی آپ کو جو چیز پسند آئے جو نا پسند آئے سب شیئر کریں. مجھے کسی بھی بات کا برا نہیں لگے گا. یہ دیکھیں سبسکرائب کا بٹن بھی میں نے لگا دیا ہے اور یہ آگ دوبارہ جلا دیا ہے کیونکہ یہ آگ میں کھانا تو پک رہا تھا ساتھ ساتھ میں بھی آگ میں پک رہی تھی کہ اس ٹائم نہ بہت اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ نا جو یہ جہاں کچن ہے نا وہاں ہوا نہیں آتی. دروازہ کھولو تو اس موسم میں چھپکلیاں بہت ہوتی ہیں اور مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے تو میں دروازہ بند رکھتی ہوں. لیکن فین الٹا کر کے لگا دیتی ہوں جیسے کھڑکی کی طرف ایک کھڑکی کھلی ہے لیکن وہاں سے اتنی زیادہ ایئر باہر نہیں جاتی جیسے کھلی جگہ میں سے جاتی ہے نا باہر، ایسے نہیں جاتی. تو آپ کو جیسا بھی میرا ولاگ لگ رہا ہے نا یہ میرا 3rd ولاگ ہے. یہ میں نے کل ہی ایڈ کرنا تھا لیکن کل پھر دوبارہ لائٹ چلی گئی تھی تو اس وجہ سے ایڈ نہیں ہو سکا. تو آج میں نے یہ سیٹرڈے کا ولاگ ہے، ایوننگ روٹین تھی تو یہ آج میں نے سنڈے کو اب ڈالا ہے جا کے کیونکہ سنڈے میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں میاں بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح میں اسپون سے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہاتھ سے ڈالنے سے نا مجھے ڈر لگتا ہے. بس ایک پھرا میں نے پہلے نکال لیا تھا پکوڑوں کا اور یہ دوسرا میں ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی. بس میں نے بڑی کڑھائی اسی لیے لے لی تھی کہ نا جلدی جلدی پک جائیں. اور چھوٹی کڑھائی میں نا وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں پھنس کے نا، تو کھلی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں چلتے بھی نہیں ہیں اور کام جلدی جلدی ہو جاتا ہے ہمارا. اور سالن سچ میں اچھا بنا تھا. آپ بھی آئیں آپ بھی کھائیں آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرا ولاگ اور میرے سالن کی ریسیپی کیسی لگی، گھریلو ریسیپی یہ ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ.